شہر حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے دسہرے تہوار کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ دسہرے کا تہوار ہندوستانی ثقافتی ورثے کی علامت ہے، برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت یہ دسہرہ تہوار ہے۔ دسہرے کے تہوار سے معاشرے میں دوستی، اتحاد، امن اور اچھے اخلاق کو فروغ دینا چاہیے۔ وجے دشمی کے موقع پر ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کے لیے تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے عوام کو حلف دلایا۔ انہوں نے سدی پیٹ ضلع کے حسن آباد ٹاؤن میں یہ حلف دلایا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ تمام کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنا چاہیے، شراب پی کر گاڑی نہیں چلانی چاہیے اور ہمیں اپنے جان کی حفاظت کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر خود کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے۔ دسہرہ تہوار منانے کے لیے مختلف علاقوں سے اپنے آبائی مقامات کو جانے والوں کی تعداد میں اضافے کے سبب سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور بعض مقامات پر ٹریفک جام کی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں مقیم آندرائی افراد اپنوں میں تہوار منانے کے لیے پڑوسی ریاست اے پی جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹول پلازا اور دیگر سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ حکومت نئی برقی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بہت جلد حکومت اپنے اخراجات سے کسانوں کو بورویلز کو سولار پمپ سیٹ سے مربوط کرے گی۔ اس سے دھان کی کاشت کرنے والے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ ڈپٹی چیف منسٹر ایشور راؤ پیٹ میں آئل پام فیکٹری میں پاور پلانٹ کا افتتاح انجام دے رہے تھے۔ ریاستی وزراء تمیل ناگیشور راؤ، بی سرینواس ریڈی بھی 2.5 میگا واٹ پاور پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں موجود تھے، جو 36 کروڑ کی لاگت سے قائم کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے مزید کہا کہ تلنگانہ حکومت توانائی کی نئی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ہم تمام کسانوں کے بورویلز پر بہت جلد سولار پمپ سیٹ نصب کریں گے۔ اگرچہ کسان برقی چارجز ادا نہ کرتے ہوں، لیکن سولار پمپ سیٹ کے علاوہ زائد برقی گریڈ کے ذریعے فراہم کی جائے گی، جس سے کسانوں کو زائد آمدنی ہوگی۔ زائد آمدنی کے لیے ہم پائلٹ پروجیکٹ کو جاریہ موسم میں کاشت سے شروع کریں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی آمد سے کونڈا ریڈی پلی میں دسہرہ تہوار کی خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ چیف منسٹر ضلع ناگر کرنول کے انگور منڈل کے کونڈا ریڈی پلی میں دسہرہ تہوار منایا اور مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد اور چند نئی عمارتوں کا افتتاح بھی کیا۔ آج دوپہر بذریعہ ہیلی کاپٹر چیف منسٹر اپنے آبائی گاؤں پہنچے، جہاں عوام نے کھلی جیپ میں سفر کے دوران چیف منسٹر پر پھولوں کی بوچھار کی۔ چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ وہ اپنے آبائی مقام آنے پر گاؤں والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ریونت ریڈی نے 48 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر پرائمری ویٹرنری کلینک، 58 لاکھ کی لاگت سے تعمیر ہونے والا 20C کمیونٹی ہال، 55 لاکھ کی لاگت سے میموریل لائبریری، 45 لاکھ کی لاگت سے تعمیر کی گئی گرام پنچایت کی نئی عمارت کا افتتاح کیا اور گاؤں میں اندرونی CC روڈ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ انہوں نے 32 لاکھ روپے کی لاگت سے چلڈرن پارک اور جمنازیم کا سنگ بنیاد بھی انہوں نے رکھا۔ چیف منسٹر یہاں گاؤں میں ہنومان مندر میں پوجا بھی کی۔ چیف منسٹر کے ہمراہ ناگر کرنول کے MP ملو روی، ضلع کلکٹر اچمپیٹ کے رکن اسمبلی ومشی کرشنا کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد سراج کو تلنگانہ حکومت نے DSP کے عہدے پر تعینات کیا ہے۔ انہیں یہ اعزاز ان کی کرکٹ میں شاندار کامیابیوں پر دیا گیا۔ سراج اب پولیس کی اس ذمہ داری کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے رہیں گے۔ محمد سراج سے پہلے بھی کئی کرکٹرز کو مختلف سرکاری عہدوں پر فائز کیا گیا تھا۔ سچن تینڈولکر 2010 سے ہندوستانی فضائیہ میں گروپ کیپٹن کے اعزازی عہدے پر فائز ہیں۔ وہ بغیر کسی ہوا بازی کے تجربے کے یہ عہدہ حاصل کرنے والے پہلے ہندوستانی کھلاڑی بن گئے۔ انہوں نے فضائیہ کے کئی پروگراموں میں حصہ بھی لیا۔ ان کے علاوہ سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی 2011 سے ہندوستانی فوج میں لیفٹیننٹ کرنل کے اعزازی عہدے پر فائز ہے۔ دھونی نے کشمیر میں فوج کے ساتھ تربیت بھی کی، جس سے ان کی حب الوطنی اور فوج سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح 2007 کے T20 ورلڈ کپ کے ہیرو جوگندر شرما ہریانہ پولیس میں بطور DSP کام کر رہے ہیں۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پولیس کی نوکری مکمل طور پر سنبھال لی ہے۔ ہندوستانی بلے باز KL راہل 2018 سے ریزرو بینک آف انڈیا میں اسسٹنٹ مینیجر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ KL راہل نے اس نوکری کے لیے کھیلوں کے کوٹے کا فائدہ اٹھایا اور RBI کے لیے بہت سی بیداری مہم بھی چلائی۔ ٹیم انڈیا کے لیگ اسپنر انکم ٹیکس آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ قبل ازیں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حیدرآباد کرکٹر کو گروپ 1 کے باوقار عہدے پر فائز کرنے کا اعلان کیا تھا۔ چیف منسٹر نے کہا تھا کہ ان کی حکومت مستقبل کے ستاروں کو پروان چڑھانے کے منصوبے کے تحت کھیلوں اور ایتھلیٹس کی حمایت و حوصلہ افزائی کرتی رہے گی۔ اس سے قبل خاتون باکسر نکھت زرین کو بھی عہدے سے نوازا گیا۔